السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ازدواجی زندگی میں نیت کا عمل دخل۔ نیت، ہر چیز میں نیت کو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر چیز میں نیت، بد نیت اور اچھی نیت کے بڑے لوگ بات کرتے ہیں۔ بہت عمل دخل ہر کام میں اس کی ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں نیت کا عمل دخل کیا ہے، یہ آپ ہمیں کال کریں گے، ہم آپ سے بات بھی کریں گے، اس پہ آپ سے بھی پوچھیں گے، آپ بھی شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ میں بتاتا رہوں گا کہ جو میری تجربات ہے، میری ریسرچ ہے، میری تحقیقات جو ہے، جو انسانی صلاحیتوں پہ ہے، انسانی جو نیت جیسی طاقتیں ہیں، جس طرح نیت کا جو عمل ہے وہ زندگی میں کیسے آپ کے فیوچر کو بناتے ہیں اور کیسے فیوچر کو بگاڑ دیتے ہیں، خراب کرتے ہیں، یہ مجھے تجربات ہے، ریسرچ ہے، میری تحقیقات ہے، انسانی صلاحیتیں، انسانی رویے پہ مجھے بہت سے مطالعہ ہے اور انسانی رویے پہ میں نے بکس بھی لکھی ہے، کتابیں لکھی ہے، کس طرح کے ہم نیت کر کے ہم کوئی بہت برا کام کر سکتا ہے اور نیت کر کے ہم کوئی اچھا کام کر سکتا ہے۔ ایک لحاظ سے ہر چیز میں انسان کا نیت کا عمل دخل ہوتے ہیں۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، اگر نیت اچھی ہے تو فیوچر اچھے بنتے ہیں، نیت اگر بری ہے تو فیوچر میں واقعی خرابیاں آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ازدواجی زندگی میں کہ ازدواجی زندگی میں نیت کا عمل دخل کیسے ہے۔ اگر کوئی انسان پہلے سے، یعنی شادی سے پہلے کوئی شخص اگر ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈنا ہے، اور ان کا نیت میں یہ ہے کہ بس وہ امیر ہو، وہ بہت جو ہے نا ان میں کوئی بات نہیں، اگر اخلاق ہے نہیں ہے، ان میں کوئی اچھی تربیت ہے نہیں ہے، جو بھی ہے مجھے ایک پارٹنر ڈھونڈنا ہے جو مالی حالت اس کے اچھے ہو، ان کے پاس بہت سارا مال دولت ہو، بہت سارا کچھ ہو، تو اس صورت میں انسان کا نیت پہلے سے ایسا بگڑا ہوا نیت میں آپ بتائیں کہ کیا یہ شخص، اس کی ازدواجی زندگی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ان کے اچھے گزریں گے؟ یہ آپ ہمیں بتا دیں گے اور میں بھی بتاتا رہوں گا کہ میری تحقیق کے مطابق کیا ہے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں نیت کا عمل دخل کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں آسمہ جاوید بول رہی ہوں کینٹ سے۔ جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ سر میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر فسٹ آف آل دعائیں دیتی ہوں، بہت شکریہ، اور اللہ کے بعد آپ کا احسان مانتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ آج جو نبینا لوگ ہیں انہیں بھی آپ کے فضل اور کرم کی دولت سے فیضیاب ہے وہ لوگ۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں جی، اور سر میں نے آپ سے کلاسز لی ہیں دو، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو تھے ان کو اتنی پرسنل ڈیزیزز تھی جو میرے بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، وہ کسی ڈاکٹر سے شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ باہر جاتے اور اپنا علاج کرواتے، اور آپ کی دعا اور اللہ کے فضل سے آج وہ اس قابل ہے کہ ان کی ساری دعائیاں ختم ہو گئی ہیں اور وہ بے دھڑک اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ کیسے ہوا، آپ نے سمدھا ہیلنگ انرجی کو اپلائی کیے تھے؟ جی سر، میں نے سمدھا ہیلنگ کا پہلا سیشن اور سیکنڈ سیشن ان پہ اپلائی کیا، اور اس کے بعد سر میں نے تیسرا بھی اپلائی کیا ان کے اوپر۔ کیا پرابلم کیا تھا ان کو؟ سر ان کا پرابلم پرسنل جو آدمیوں کے اندر ہوتا ہے، مینس کے اندر۔ اچھا، I think you will be understand me۔ صحیح، کوئی مخصوص امراض میں سے کوئی پرابلم تھا؟ صحیح، جی سر، ٹھیک ہے۔ بچپن کی ان کی یہ ڈیزیز تھی
تھی جو وہ خبر سامنے نہیں آئی. ان کے پیرنٹس تو وفات پا گئے تھے. انہوں نے بڑا اپنے طور پہ علاج کروایا تھا لیکن انہیں کوئی شفا نہیں تھی. اور آج اللہ کے فضل سے میں انہیں ہیل کرتی ہوں تو وہ بالکل حشاش بشاش ہیں اور ہم دونوں بڑی دعائیں دیتے ہیں آپ کو. شکر ہے اللہ کا کرم ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. اچھا آج موضوع کے مطابق بات کریں گے کہ ازدواجی زندگی میں عمل دخل نیت کا عمل دخل کیسا ہوتی ہے. میں آپ سے پہلے بھی ابھی میں آپ سے یہی شیئر کرنے لگی ہوں کہ دیکھیں پہلے مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا تھا لیکن میری نیت صاف تھی کہ میں نے اسی آدمی کے ساتھ رہنا ہے. اس کے جو پرسنل ڈیزیزز ہیں جو اس کی پرسنل بیماریاں ہیں میں نے اس کے ساتھ اسے قبول کیا تھا اپنے خامن کو. کہ ابھی سر میرے پاس ایک بیٹی ہے اور میرے پاس اولاد نہیں لیکن اب مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے اس قابل کر دے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور ساتھ اولاد کرے گا. اور سر میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہیں میں نے دنیا میں یہ نہیں کہہ کے چھوڑ دیا کہ بھائی آپ سے قابل ہی نہیں ہو کہ میں آپ ایک عورت کے ساتھ رہو. میں نے انہیں اللہ کی رضا کے ساتھ انہیں ایکسپٹ کیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے چوز کیا ہے. اور سر دیکھیے اللہ نے میرا کیسا ثواب لگایا کہ میں نے حق ٹی وی پہ آپ کو دیکھا آپ کو سنا اور آپ سے مجھے اتنی انرجی مل رہی ہے. اور سر ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں. میرے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ میرے سامنے ہو اور میں فیس ٹو فیس آپ سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کے ایک روحانی کنیکشن ہے, ایک محبت ہے. تو اللہ کے ساتھ اور انسان کے ساتھ جو اللہ کے جو سب سے بہترین مخلوق ہے اس دنیا میں جو انہوں نے پیدا کیے ہیں اشرف المخلوقات برتر, تو یہ ان کی وجہ سے آپ کے یہ ہے تو اللہ نے آپ کو چلو ایک اچھی زندگی عطا کی ہے. تو نیت آپ کا کیا ہوتا, یعنی نیت میں آپ کی خرابی نہیں آتی کہ جیسا بھی ہے ایک شخص کو پرابلم ہے اور آپ نے ان کے ساتھ گزارنی ہے. اور اگر ایک شخص کی نیت ایسے ہی اگر آپ کے خدا نہ کرتا نیت خراب ہوتی کہ مجھے چلو اس سے چھٹکارا ہو کہ کسی اور کے ساتھ شادی کر کے یا کوئی ایسا, تو کیا آپ اس شخص کے ساتھ بھی ایسی زندگی کل پرسوں ان کو کوئی اور پرابلم ان شخص کو ہوتا, کیا آپ ان کے ساتھ بھی ایسی زندگی گزار سکتی تھی؟ سر میری بات سنیں, میں نے امان و بالنیت بڑی پہلے پڑھا تھا جب میں 4 یا 6 کلاس میں تھی کہ امانوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اور میری نیت یہی تھی کہ میرے رب نے اسے میرے لیے چوز کر لیا ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. میں نے یہی سوچا تھا. آج میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو کسی اور سے کر لو, فیمیل ڈاکٹر نے. میں نے اسے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ کیا گارنٹی اگلے کے پاس جاؤں گی تو وہ ٹھیک ہوگا. صحیح, ماشاءاللہ. اللہ نے دیکھے ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھے تھے اور ان کو اللہ نے شفا دی ہے اور آج آپ کی زندگی بڑے اچھی کیونکہ نیت اچھا تھا آپ کا نا. جی سر, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا اور مجھے سر اتنی دعائیں ملتی ہیں. میرے پاس اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. آپ نے کہا تھا نا ہمارا ایک کلینک ہوگا, مجھے پتا لاسٹ سیشن میں آپ نے ہم سب کو جو کہا تھا وہ آپ کی دعائیں تھی. اور یقین کریں سر آج میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں. میرے بھتیجے کی اینک اتر گئی ہے, اسے صحیح نہیں نظر آ رہا تھا, پڑھا جائے اسے ابھی ہے. میری بھابھی کو بھی اللہ نے شفا دی. سر میری ماں جی کو بڑی پرانی ڈیزیزز ہے یہ ٹخنوں کی گھٹنوں کی, انہیں بھی ہیل کر رہی ہوں. اور انہیں میں کہتے ہیں کہ صرف یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کو شفا دے دی اور آپ کو مل گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ کی نیت اچھی ہے, یقین اچھے ہے, تو اللہ سب کچھ بہتر کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سے. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ لاہور میں آپ سے کب ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی لاہور میں ہمیں انشاءاللہ یہ آئی تھنک مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے شیڈول کیسا ہے. یہ لاہور میں انشاءاللہ 2 جولائی کو انشاءاللہ ہمارے 2 جولائی کو ہوں گے وہاں پر پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ ہوں گے. 2 جولائی کو ہم آ جائیں گے 2 جولائی کو انشاءاللہ, اور 2 جولائی کو وہی پہ 3 بجے انشاءاللہ یہ پھر سندا کے لیے ذرا خاص دعا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ میں دیتی ہوں اس کا اثر نہ ہمیشہ باقی رہے. ذرا وہاں پہ بیٹھ کے مجھے اتنا ہی ہیل کرتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کروں وہ خوشی خوشی آئے اور خوشی خوشی جائے اور ہمیشہ خوش رہے. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور بالخصوص ایسے اچھے انرجیٹک اسٹوڈنٹس کے لیے جو اتنے اچھے مثبت سوچ اور اتنے اچھے نیت ہے ان کے, تو وہ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
سب کچھ بہتر کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیت ایک ایسی چیز ہے جو اگر اچھی نیت ہو تو زندگی ریلی، کیونکہ مائنڈ کے ہماری جو سٹرکچر ہے کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، جب ہماری نیت، ہماری پاسٹ اینڈ فیوچر، ریسرچ کے مطابق پاسٹ اینڈ فیوچر ہمارے ان کانشیس میں ہوتے ہیں. تو جب ہم اگر نیت ہماری اچھے ہو تو پاسٹ فیوچر جو ہمارا ہے وہ بہتر بنتے، اچھے بنتے، اور جس چیز کے لیے ہماری نیت کی اگر خرابی ہے تو وہ خرابی اس سے مل جاتے، واقعی وہ برا ہو جاتے ہیں. اس پہ بات کرتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہم ایک کال ہولڈ پہ ہے، ہم پوچھتے ہیں کالر سے بھی کہ ازدواجی زندگی میں نیت کا عمل دخل کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کریں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم امین المکین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے احسان فرمایا کہ یہ میں گزارش کرنے لگا ہوں، انما الاعمال بالنیات. بہت اچھی بات. ہمارا مذہب کا بنیادی فلسفہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ابھی سن لیں میری، مجھے دیکھیں ذرا تھوڑا سا پیچھے جانے چاہیے. میری میرڈ لائف کے 54 ایئرز گزر چکے ہیں. اچھا، آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صوفی خاکسار احمد قادری، جی ماشاء اللہ، ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، گروپ کیپٹن مشتاق احمد کے گھر میں بیٹھا ہوا. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میں آپ کی توجہات سے بروانی سے، مجھے ڈاکٹر نے 50% کا کہا تھا ٹھیک ہونا. 2 دن آپ کے احسان سے میں 100% فٹ ہوں اس لائف میں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں 25 وقت کا نوجوان ہو گیا ہوں، الحمدللہ. 70 سال کا بوڑھا. میں بھاگ کے جا کے ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں باجماعت. ماشاء اللہ. آپ کی نماز باجماعت پڑھی ہے، فجر کی نماز، میرے نوافل، میرے وظائف اسی طرح جاری ہو گئے ہیں جو آج سے 1 مہینہ پہلے چھوٹ گئے تھے. تو یہ سر آپ کی توجہ کا سرانے سوال، یہ مضمون جو ہے آپ، یہ ازدواجی زندگی میں عمل کا نیت کی سارا کام ہی نیت سے چلتا ہے. نیت سے چلتا ہے. ہمارے ہاں راجستھان میں ایک رواج تھا کہ خاندان میں رشتے نزدیک نہیں کیے جائیں گے، صحیح صحیح صحیح، دور سے کہا جاتا تھا. اور میرا یہاں میرا 21 سال عمر ہوئی تو میرے والد صاحب نے مجھے وسیع سے میں نے کہا منع کیا تھا کہ میں 37 سال کے بعد فوج سے آؤں گا، جوان ہوں گا، واپس پینشن لے کے پھر میری شادی کرنا. ہمارے گھر میں بہت غریبی تھی ڈاکٹر صاحب. میں کہا میں افورڈ نہیں کر سکوں خرچہ بیوی کا، باپ کی کیا خدمت کروں گا. میرے والد صاحب ہیں بہت دانشور شخص سے زمانے کے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری 21 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی. تو جب میری طے کی گئی ڈاکٹر صاحب، تو میری خالہ ہیں، تو میری والدہ تو 1947 میں مرتبہ شاکر فائز ہو گئی تھی. میری سگی خالہ بہاول نگر میں تھی. میرے خالو کو انہوں نے بتایا مظفر گڑھ کے گاؤں میں جاؤ کہ وہ میرا بہنوں ہی پتہ نہیں کیا بلا دے گا میرے بھانجے کو لے کے، اس کا دیکھ کے آ جا کے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جب لڑکیاں منسوخ ہو جاتی تھیں ڈاکٹر صاحب تو وہ اپنے قبیلے سے چھپتی تھی، ہاتھ باندھ لڑکیاں چھیڑ خانی کرتی تھیں. تو وہ میری بیوی نیم کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی تھی گاؤں میں، کوئی پھوڑ دے تو چھاؤں رہتی، اس سارے دن دھوپ میں بیٹھی رہتی. جب وہ گیا میرا خالو وہاں گاؤں میں پوچھا کہ کون سی لڑکی سرگو پہ جا رہی ہے، انہوں نے دور سے دکھایا وہ ایک تو آگے فیملی پیدا ہوئی تھی اور دھوپ کی وجہ سے کالی سیاہ بنی بیٹھی تھی. ایک دم الٹے پاؤں میں بھاگا ہوں سرگو پہ آیا. سیدھا میں بھی گھر میں آیا ہوا تھا چھٹی، تو میرے والد صاحب سے الجھ پڑا. انہوں نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اتنی بدصورت لڑکی کو نہیں لانے دیں گے گھر میں. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program. Every morning at 8 a.m. learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing
with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zilsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.